اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ، یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزات دیے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آیات اور معجزات کے ذریعے سے تائید کی گئی۔ آپ پہلے رسول نہیں جس کی لوگوں نے تکذیب کی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ بن عمران کو رسول بنا کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ہم نے انہیں عطا کیے 9 آیات بینات۔ جو شخص حق کا قصد رکھتا ہے اس کے لیے ان میں ایک ہی معجزہ کافی ہے، جیسے اژدہا، عصا، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون، جد بیضا اور سمندر کا پھٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے بڑے معجزات دے کر مبعوث فرمایا، جن سے ان کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا فرعون اور فرعونیوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمائے گے؟ یہ 9 معجزے ہیں: عصا، ید بیضا، قحط، دریا، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ وَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ فرعون حق کا مخالف تھا اور حق کی مخالفتوں کی وجہ سے جب وہ دلائل کو الفاظ سے رد کرنے اور دبانے میں کامیاب نہیں ہوا تو پروپیگنڈے کے ہتھیار کو استعمال کرنے لگا۔ یہ ایک نبی کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ جو نشانیاں تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے، بصیرت کا سامان ہے، اور اے فرعون، واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 102۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت، یعنی تجھے خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، یعنی ان 9 معجزات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، الا رب السماوات والارض بصائر، مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے بصیرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اس نے تم پر حجت قائم کرنے کے لیے دلائل اتارے ہیں جو میری رسالت کی نشانیاں ہیں۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ بس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سورۃ النمل آیا 13 اور 14۔ اور اے میرے پروردگار، اے فرعون، واقعی میں سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور اے فرعون، واقعی میں سمجھتا ہوں تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے، یعنی اے فرعون، میں جانتا ہوں تو ضرور دھتکار کر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھینکا جانے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 103۔ فَأَرَادَ، پھر فرعون نے ارادہ کیا أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، یعنی آپ بنی اسرائیل کو مصر کی زمین سے جلا وطن کر کے مصر خالی کرانا چاہتے ہو۔ سرکش لوگ اور ڈکٹیٹر سچی دعوت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں، اس لیے اس نے بھی یہی رد عمل کا اظہار کیا
اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ظالموں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 104۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق جس ظالموں کو ہلاک کر دیا تو سنت کے تحت پسے ہوئے کمزوروں کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو ہم تم سب کو لے کر آئیں گے، یعنی تمہیں اور تمہارے دشمنوں کو بھی، پھر عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا مجھے دوزخ کی یاد آئی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل خانہ کو قیامت کے روز یاد کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مقامات پر کوئی شخص کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو میزان یعنی نامہ اعمال کا وزن کیا جانے والی ترازو کے پاس، جب تک کہ علم نہ ہو جائے کہ اس کے نامہ اعمال کی ترازو ہلکی ہوئی یا وزندار۔ دوسرا جب کہا جائے گا کہ اے لوگو اپنی اپنی کتاب نامہ اعمال کو پڑھو، جب تک یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال کس طرف سے ملتا ہے، دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے یا پشت کے پیچھے سے۔ اور تیسرے پل صراط پر جب وہ دوزخ پر رکھا جائے گا جب تک اسے یعنی پل صراط سے گزر نہ جائے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے عرض کیا آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزرنا ہو۔ سورۃ مریم آیا 71۔ اور مجھے معلوم نہیں جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں۔ ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے نہ جانتی اور رونے لگتے۔ ان سے کہا گیا ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ ابو میسرہ فرماتے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ علم نہیں کہ نجات ہوگی کیا نہیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان جو کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی فرماتی ہیں لوگوں نے عمر رضی رحمۃ اللہ علیہ سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن اپنے رب کے ڈر سے رونے والا میں نے عمر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر لیتے اور مسلسل روتے رہتے حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی۔ جگایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے حتیٰ کہ آنکھوں میں نیند غالب آ جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اجرنا من النار۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 105۔ وبالحق انزلناہ، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، وہ سراپا حق ہے۔ وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا، یعنی یہ قرآن شیطان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ سچی اور عدل پر مبنی کتاب ہے۔ قرآن یقینی، قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے۔ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ بقرہ آیا 2۔
اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سورۃ یونس آیت 37۔ یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کرتا۔ حامیم سجدہ آیا 41 اور 42۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئیں۔ سورۃ ہود آیا 1۔ قرآن حکیم مفصل ہے، اس میں دین کے اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتی ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ سورۃ الانعام آیا 114۔ قرآن حق اور باطل کی امتیازی کسوٹی ہے، بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سورۃ فرقان آیا 1۔ نزول قرآن کا مقصد ایک امت کو تشکیل دینا اور اس کی تربیت کرنا تھا۔ یہ امت اس سچائی کو لے کر سارے جہان میں پھیل جائے اور نظام حیات کی تعلیم دے اور اس سچائی کے نظام کو قائم کر دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی جن لوگوں نے اطاعت کی ان کے لیے دنیا اور آخرت کے ثواب کے لیے خوشخبری دینے والا بنایا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، یعنی نافرمانیوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبریاں دینے والے مبشر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانوں کو ڈراوے دینے کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سورۃ فرقان آیا 1۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔